بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 26 کا دوسرا حصہ، اور عنوان ہے اس کا مبنی ظروف۔ ظروف ظرف کی جمع ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، یعنی جس جگہ فعل واقع ہوا ہے یا تو اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، یا جس وقت وہ فعل واقع ہوا ہے، صادر ہوا ہے، اس وقت کے بارے میں بتائے گا، اور وقت کا پتہ چلے گا یا جگہ کا پتہ چلے گا۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف معرب اور نمبر 2 ظرف مبنی، یعنی جن ظروف کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے انہیں ہم معرب کہیں گے، اور جن کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو انہیں ہم کہیں گے ظرف مبنی۔ ظرف معرب کی یہاں مثال دی ہے، جیسے ہے ھذا یوم العید، یہ عید کا دن ہے۔ یہاں یوم پر اعراب ہے رفع۔ رأیتہ یوم العید، میں نے اسے عید کے دن دیکھا، تو یہاں یوم اس کے اوپر فتح ہے۔ اور تیسری مثال ہے استعددت لیوم العید، میں نے عید کے دن کے لیے تیاری کی۔ تو یہاں لام حرف جارہ کی وجہ سے یوم کے نیچے کسرہ ہے، تو تینوں جگہ جو ہے اس کا اعراب تبدیل ہوا ہے عامل کے بدلنے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظرف معرب ہے۔ وضاحت ان مثالوں میں یوم ظرف معرب ہے کیونکہ عوامل کی تبدیلی سے اس پر بھی تبدیلی آئی ہے۔ ظرف مبنی، مبنی ظروف میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں، یعنی وہ ظروف جو مبنی ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں درج کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے قبل، جس کا معنی ہے پہلے۔ نمبر 2 بعد، اس کا معنی ہے بعد میں۔ نمبر 3 فوق، اس کا معنی ہے اوپر۔ نمبر 4 تحت، معنی ہے نیچے۔ نمبر 5 امام، معنی ہے اس کا سامنے۔ نمبر 6 خلف، اس کا معنی ہے پیچھے۔ اور نمبر 7 حیث، اس کا معنی ہے جہاں۔ نمبر 8 از، معنی ہے جب۔ نمبر 9 اذا، اس کا معنی بھی جب۔ نمبر 10 اینا، معنی ہے کہاں۔ اور نمبر 11 انا، کہاں سے۔ نمبر 12 ہے متا، اس کا معنی ہے کب۔ جیسے آپ یوں مثال لے لیں، متا تسافر، تو کب سفر کرے گا۔ نمبر 13 ایانا، ایانا عموماً جو ہے وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے ایان یوم الدین، کون سا دن ہے روز جزا کا۔ امسی، گزشتہ گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، جو دن گزر چکا اس کے لیے امسی کا لفظ بولتے ہیں، جیسے جاءنی زید امسی، کل میرے پاس زید آیا۔ مز اور منذ، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔ اور اس رقت، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قط، میں نے اسے ہرگز نہیں مارا۔ اعوذ، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ہے لا اضربہ اعوذ، کہ میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا۔ سوالات و تدریبات۔ اسماء افعال سے کیا مراد ہے؟ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی ایک ایک مثال ذکر کریں
اسماء کنایات کی تعریف اور قسمیں بیان کریں، تو یہ پیچھے بیان ہو چکا۔ اب ہے سوال نمبر 5 کہ صحیح جملے پر جو ہے درست کا اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اسماء افعال فعل کی علامتوں کو قبول کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اسماء افعال جو ہیں یہ فعل کا معنی تو دیتے ہیں، عمل بھی فعل والا کرتے ہیں، لیکن فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس طرح ہئی ہاتا یہ اسم فعل بمانی امر ہے، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ امر کے معنی میں نہیں بلکہ یہ فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اس کا معنی بنتا ہے وہ دور ہوا، بعودا کے معنی میں۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ اور اسم ظرف فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتاتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ یومن ظرف مبنی ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ یومن یہ ظرف معرب ہے۔ کم اسم کنایا ہے، یہ درست ہے، اس لیے کہ کم اسم کنایات میں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل اسماء میں سے اسماء افعال، اسماء کنایات اور اسماء ظروف کو الگ الگ کریں۔ یعنی کہ نیچے جو ہے 2 لائنوں کے اندر کچھ اسماء لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر اسماء افعال بھی ہیں، اسماء کنایات بھی ہیں اور اسماء ظروف بھی ہیں، تو ان کو الگ الگ کر کے جو نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، جدول بنایا ہوا ہے، تو جو اسماء افعال ہیں ان کو اسماء افعال والے خانے میں، اور اسماء کنایات کو اسماء کنایات والے خانے میں، اور اسی طرح اسماء ظروف کو اسماء ظروف والے خانے کے اندر لکھیں گے۔ پہلے اسماء افعال تلاش کر لیتے ہیں، تو اسماء افعال ان میں ہیں شتانہ، ہلم، رویدہ اور بلہا۔ اور اسماء کنایات ہیں کعین، کم، قضا اور ہے کئیتا۔ اسماء ظروف ہیں اس میں امام اور اینا اور اسی طرح اذا اور ہے متا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔